حاضرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اسی لیے دوسری نمازوں کے شروع میں نماز پڑھنے کا طریقہ عام طور پر بتایا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار پڑھ کر اس کی عادت ہو جاتی ہے، مسائل سے واقفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ نماز، اس طریقے کی نماز سال میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، ایک عید الفطر کے موقع پر اور دوسرا عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ اس لیے اس کے شروع کرنے سے پہلے طریقہ بتایا جاتا ہے۔ بہت سارے الحمدللہ مسلمان نوجوان ہمارے ایسے ہیں جن کو یہ طریقہ معلوم ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں ابھی بھی جن کو آج تک بار بار پڑھنے کے باوجود وہ طریقہ نہیں آتا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، خدا کی عبادت میں کسی قسم کا کوئی کسر نہ ہو، پورے شوق کے ساتھ ادا کریں، اس نیت کے ساتھ ادا کریں کہ ہماری نماز ادا ہی نہ ہو بلکہ ہماری نماز قبول بھی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ بکرا کامی جاتا نہیں وہاں چھڑتا، یہاں رہو آپ لوگ۔ یہ سوچو کہ ہماری نماز صرف ادا نہ ہو، ہماری نماز قبول بھی ہو۔ کامیاب وہ مسلمان ہے جس کی نماز صرف ادا نہیں ہوتی، جس کی نماز قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اور قبول کون سی نماز ہوتی ہے یا کون سا عمل ہوتا ہے؟ قبول ہونے کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز وہ عمل جس طریقے سے کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ نے فرمایا، تمام فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے عمل کرنا عمل کو آدھا قبول کرانے کے برابر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ابھی باقی آدھا عمل کے اندر اخلاص اور شوق پیدا کرنا اور اس عمل سے ہمارے اندر لذت اور مزہ آنا، یہ پورے عمل کو قبول کرانے کے برابر ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، میں لمبا وقت لینا نہیں چاہتا، نہیں بھی لے رہا ہوں، لیکن ایک درد پیش کرتا ہوں کہ اکثر 90% مسلمان نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو یا دوسرے اعمال ہو، سب کو ادا کرتے وقت کسی قسم کی کوئی توجہ، خلوص اور جذبہ نہیں رہتا۔ گئے کیا گئے، پڑھے کیا پڑھے، کرے کیا کرے، اتنا یہ فکر نہیں ہوتی ہمارا عمل صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے اور ہمارا عمل قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ معافی چاہتے ہوئے ترکیب بتانے سے پہلے ایک لفظ، ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اتنا بڑا مجمع اور ساری دنیا کے مسلمان روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، سنتوں کو ادا کرتے ہیں، واجبات اور نوافل بھی پڑھتے ہیں، نماز میں قیام، رکوع، سجدے وغیرہ سب کرتے ہیں، اب تک حالات اس لیے نہیں بدلے، ہماری نمازیں جیسی ہونا تھا ویسی نہیں ہوئی۔ کاتبی بولو، با بے شک کی، صحیح کی کاتبی بولو۔ میں مزملی قربانی کا بکرا نہیں۔
ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایسا سجدہ کرنا خدا کو پیارا جانا. ایک درد پیش کر رہا ہوں، آپ سے محبت ہے. آپ کے گاؤں اور آپ کے علاقے میں آتا رہتا ہوں. ایسی نماز پڑھو. ایسی نماز نہیں پڑھنا ہمیں کہاں کی ہماری نمازت کہاں کی. علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال. تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اقبال. تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور. تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور. عید الفطر میں سوچتا گوشت گلیا کی نہیں گلیا کی. بقرعید میں سوچتا بکرا ہے کہ بھاگا کی. ایسا نہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ. بارش کے سکا ہے آ رہا ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں طوفان آگا تو بھی انشاءاللہ ہمیں عیدگاہ نہیں چھوڑیں گے. اب وقت ہے میرا اشارہ سمجھو. سمجھ میں آئی بات. 2 رکعت نماز واجب نماز. جلدی جلدی سنو. کیا ابھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. بارش اتنا آئی شیراں تو آئی نہیں نا. شیراں ہے تو بھی ہمیں شیراں اٹھتے ہیں کیا. بہت حالات خراب ہیں. میں ہمارے مولانا جی صفیں کنٹینیو بناتے ہوئے مسجد تک بھی جا سکتے ہیں. جگہ تنگ ہو رہی ہے جاؤ آرام سے صفیں کنٹینیو کرتے ہوئے جاؤ. سنیے میری بات. اب حالات بہت خراب ہیں. عمل بھی کرنا عمل بھی دکھانا. بولو بے شک بولو. ایک دور تھا عمل کر کو چھپاتے تھے وہ اخلاص تھا. اب بھی چھپانا لیکن اب عمل بھی کرنا. ہمارا عمل زمانے کو بھی بتانا کہ ہم سب چھوڑ سکتے ہیں ہمارے رب اور ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے. وقت ہے اب. بارش آکا ڈر کو بھاگ گئے اٹھ کو بھاگ گئے. مسجدہ میں چلے گئے تو بولنے والے بولیں گے تمہاری نماز جب مسجدہ میں چھوتی بولے تو عیدگاہ کی کیا ضرورت. یہ بولنے بھی یہ گھگواں پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا مولانا بات صحیح ہے. ان کو یہ بتانا مسئلہ اپنی جگہ پر لیکن یہ بتانا ہماری نماز یہ عیدگاہ میں چھوتی سو ہمیں عیدگاہ میں پڑھیں گے. یہ جذبے پیدا کرو. آج نوجوانوں مسلمانوں میں چھوٹا گنہگار لیکن پورا درد اور بہت دور تک تمہیں لے کر جا رہا ہوں اور صاف صاف کوئی سمجھے میری بات کو نہ سمجھے ڈنکے کی چوٹ میں بول رہا ہوں میں. 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے منہ طرف کعبے کے تابع اس امام کے. یہ پورا جملہ زبان سے ادا کرو یا نہیں تو سوچ لو نیت ادا ہو جائے گی. اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. دونوں ہاتھ اٹھاؤ باندھ لو ثنا پڑھو. پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. آپ بھی تکبیر بولو. دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ چھوڑ دو.
تیسری تکبیر کہیں گے امام صاحب اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، تکبیر کہتے ہوئے چھوڑ دو۔ چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لو۔ پہلی رکعت میں 4 تکبیر، پہلے میں باندھنا، دوسرے میں چھوڑنا، تیسرے میں چھوڑنا، چوتھے میں باندھنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد سورہ فاتحہ، ضم سورہ، قرات ہوگی، رکوع، 2 سجدے ہوں گے اطمینان کے ساتھ، پہلی رکعت ختم۔ دوسری رکعت میں جب ہم لوگ کھڑے ہوں گے، پہلے امام صاحب قرات پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ مزہ لے کر سنو، سمجھ میں آئے قرآن تب بھی مزہ، سمجھ میں نہ آئے قرآن تب بھی مزہ۔ اس کے بعد تکبیرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی رکعت میں 4 تکبیر تھے، اس میں بھی 4 تکبیر ہے۔ اب یہ 4 تکبیر میں کیا کرنا ہے؟ پہلی تکبیر میں تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، چھوڑ دو۔ دوسری میں بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور چھوڑ دو۔ تیسری میں بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، تکبیر کہتے ہوئے چھوڑ دو۔ چوتھی میں تکبیر کہتے ہوئے رکوع کو چلے جاؤ، رکوع، سجدے، قاعدہ، اس کے بعد سلام۔ بہت آسان، دماغ یہاں رکھیں گے۔ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھنا، دوسری میں چھوڑنا، تیسری میں چھوڑنا، چوتھی میں باندھنا۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد پہلی میں چھوڑنا، دوسری میں چھوڑنا، تیسری میں رکوع کو جانا۔ دیکھو منڈی حلال کچھ ہے، خالی تم نہ ٹیسٹ کریا سو۔ دوسری رکعت میں کیا کرنا؟ پہلی میں چھوڑنا، دوسری میں چھوڑنا، تیسری میں چھوڑنا، چوتھے میں رکوع کو جانا۔ اس کے بعد بیٹھو، عربی خطبہ ہوگا، بیان ہوگا، دعا ہوگی، بد دعا ہوگی۔ نہیں کرنا کیا بد دعا؟ کیا مولانا؟ کیا مولانا؟ علماء بیٹھے ہیں، خالی دعا کرکو 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 کرکو، ہمیں تو اچھے ہو گئے، دشمن ابھی سدھرے نہیں۔ اب ان کو یا تو دعا کرنا نہیں تو بد دعا کرنا، اسلام میں اجازت ہے۔ بیٹھو، اطمینان سے عید کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اطمینان کے ساتھ عید کی نماز، خطبہ، تمام چیزوں کو ادا کرنے کی اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔